بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1099 ہے اور آج سورۃ النحل کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 125۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ادعو، بلائیے اے پیغمبر، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور بحث کیجیے ان سے، بالتی، اس طریقے کے ساتھ کہ ہی احسن، وہ طریقہ بہت اچھا، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، اس شخص کو جو گمراہ ہو گیا، عن سبیلی، اس کے راستے سے، وہ اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کیجیے۔ جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، تمہارا رب اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ تمہارا رب اسے بھی جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور اس سے بھی واقف ہے جو اس کے راستے پر چلتا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دے دی ہے۔ دوسری بات، اگر بحث کی نوبت آئے تو ان سے بھی بحث ایسے طریقے سے کیجیے جو بہترین ہو۔ تیسری بات، یقینا تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ چوتھی بات، اور ان سے بھی تمہارا رب واقف ہے جو راہ راست پر قائم ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا، اور دعوت دیتے ہوئے 3 امور کا لحاظ رکھنے کی تلقین بھی کی گئی۔ پہلی بات کہ حکمت کے ساتھ دعوت دی گئی، اور دوسری بات خوش اسلوبی سے نصیحت کیجیے، اور تیسری بات بحث بھی اس طرح کیجیے جو بہترین ہو۔ دین کی دعوت دینے کے دوران ان تین ہدایات کی رعایت کرنا اور اس شخص پر لازم ہے جو دوسروں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ حکم بالراست رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور بالواسطہ، انڈائریکٹ، امت کے تمام افراد سے ہے کہ وہ دین کی دعوت دیتے ہوئے ان امور کا لحاظ رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جائے وہ صحیح ہو، غلط نہ ہو، اور خوبصورت طریقے پر واضح ہو۔ یعنی دین کی دعوت دینے والا سامنے والے سے، یعنی جس کو دعوت دے رہا ہے، اس طریقے پر بات کرے جس کو وہ قبول کر لے۔ مختلف حالتوں میں، مختلف مزاجوں کے اعتبار سے اس کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ دین کی دعوت دینے والا اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دے، اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ سامنے والا اس کی حق بات کو قبول کر لے۔ دعوت دینے سے پہلے دعوت دینے کی ان تدبیروں پر غور کرے۔ دین کی دعوت دینے میں واسطوں کا استعمال بھی کرے۔ کسی بڑے آدمی کو دین کی دعوت دینی ہے تو اس کے ہم نوا جو ہوتے ہیں، اس کے ہم مزاج آدمی جو ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھے، نرمی سے بات کی جائے، اور سخت اور خشک رویے سے گریز کیا جائے۔ اچھے کاموں پر ملنے والے ثواب کی بشارتیں اور خوشخبریاں دی جائیں، اور گناہوں پر ہونے والی سزاؤں کا تذکرہ بھی کر دیا جائے۔ موقع دیکھ کر دین کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ مصروف ہو جس کو دعوت دی جا رہی ہے تو اس کے فارغ ہونے تک صبر و تحمل سے انتظار کیا جائے۔ اتنی دیر ہی اس سے گفتگو کی جائے جتنی دیر وہ بشاشت سے سن سکتا ہے۔ بہت دیر تک گفتگو جاری رکھتے ہوئے سامنے والے کا دل تنگ نہ کرے۔
دعوت دینے والے کی نرمی اور خوش اخلاقی سامنے والے کے لیے یہ مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ حق بات کو قبول کر لے. نرم رویے سے سخت دل انسان بھی نرم پڑ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو فرعون جیسے ظالم گھمنڈی وقت کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا تھا اور ان کو نصیحت کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو کہ فقولا لہ قولا لینا. دیکھو فرعون سے جب بات کرو تو نرم بات کرو لعلہ یتذکر او یخشی. امید ہے کہ تمہاری اس نرم گفتگو کی وجہ سے وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. جب تک دین کی دعوت دینے والے کے دل میں سامنے والے کی خیر خواہی نہیں آئے گی وہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 68 میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امین ہوں. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 79. اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 62. اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں. مواعظ حسنہ اور اچھی نصیحت کا مطلب یہ کہ ایسے سبق آموز اور عبرتناک واقعات بتلائے جائیں جن سے سامنے والے کے دل میں ڈر کی کیفیت پیدا ہو، اس کا دل نرم ہو. ایسی فکر انگیز بات کی جائے جس سے گناہوں کو چھوڑنے کا اور نیک کام کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو. اور اگر دین کی دعوت دینے کے دوران بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے غصے میں بے قابو ہو جانے اور اخلاق کی سطح سے گر جانے کے بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی بحث کرنا اچھے طریقے سے بحث کرے، دلائل بھی دیے جائیں، محبت سے اس انداز میں سمجھایا جائے کہ بات جلد ہی سمجھ میں آ جائے. انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پڑھے جائیں کہ انہوں نے کس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں یوں کہا تھا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. اس طریقے پر دفاع کرو جو اچھا طریقہ ہو. پھر اچانک وہ شخص جس کے دل میں دشمنی تھی جیسا کہ وہ خالص دوست بن جاتے ہیں. اگر دعوت دیتے ہوئے اچھی طرح کی بحث کی جائے، نرمی سے گفتگو کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جس کے درمیان میں دشمنی ہوتی ہے وہ گہری دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.